صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. اب یہ جو واقعہ ہوا وہاں بھی آپ سب حضرات آپ سب کو معلوم ہے کہ جو کچھ ہوا اور کیسے ہوا اور اس میں کس قدر اس بندے پر ظلم ہوا. دوسری بات ہے ہمارے فقہا کے ہاں یہ مسلم بات ہے کہ جو ذمی ہوتا ہے، ذمی سے مراد جو اسلامی ریاست میں رہے اور وہ خود غیر مسلم ہو اور اسلامی قانون کو مانتے ہوئے اس میں پناہ لے لے، اس ریاست کا شہری بن جائے. اگر اس انسان سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے، یہ ہمارے فقہا نے اپنی کتابوں میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے، اگر اس سے ایسی کوئی غلطی ہو جائے تو اس بندے کے لیے یہ قانون پہلے وقت پر نہیں ہے. یعنی اگر اس سے کوتاہی ہوئی، غلطی ہوگی، جانے انجانے میں ہوا، تو ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل کیا اس کو مار دیا. اس سے پوچھا جائے گا اس نے شعوری طور پر کیا یا لا شعوری طور پر کیا، وہ اس بات کو جانتا بھی تھا کہ نہیں جانتا تھا. اب ایک بندے نے کوئی ورق پھاڑ دیا، مثال ہے وہ قرآن کا ہی ورق کیوں نہ ہو، اگر کوئی غیر مسلم ہے جو اس زبان کو جانتا نہیں ہے، اس نے لا شعوری طور پر ایسا کر دیا، بعد میں علم ہوا کہ وہ بندہ تو جانتا ہی نہیں تھا یہ اللہ کی کتاب ہے، تو کیا ہم اس کو دیکھ کر کہ اس نے ورق پھاڑا یا عربی کوئی عبارت لکھی یا درود پاک لکھا، کچھ بھی لکھا، اب جس بندے کو شعور ہی نہیں ہے مجھے کس نے حق دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں جب تک کہ اس سے پوچھا نہ جائے اس نے کیا کیوں ہے. اور یہ ارتداد کا، مرتد ہونے کا معاملہ اور توہین رسالت کا معاملہ یہ حدود میں داخل ہوتا ہے. حدود اسلام میں سخت ترین سزائیں ہیں اور مقرر شدہ ہیں، لیکن اس میں اسلام نے لچک بھی سب سے زیادہ رکھی ہے کیونکہ یہ انسان کی ذات کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے ادرأ الحدود بالشبہات، کہ اگر حد لگانے کے معاملے میں ذرہ برابر شبہ آ جائے تو انسان کی جان یعنی اسے قتل نہیں کیا جائے گا. کہ جب ایک انسان کی جان کا مسئلہ ہے تو وہاں پر اگر شک اور شبے کی بات ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شک اور شبے کو اسی بندے کو فائدہ دیتے جس کی جان جانی ہے. آپ کے سامنے دیکھیں شادی شدہ انسان کا بدکاری کرنا یہ اسلام میں ایک حد ہے. آپ کے سامنے ایسے کیسز آئے اور کچھ لوگوں کے ایسے انہوں نے اپنی زبان سے تسلیم کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہمارے اوپر حد لگائے، ہمیں دنیا میں سزا دے دیں گے، آخرت کی سزا سے ہم بچ جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان سے ماننے کے باوجود آپ اس حد تک محتاج ہیں کہ آپ ایسے ایسے سوالات کر دیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال ہیں. آپ نے یہ بات پوچھی ہوگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تمہارا دماغ ٹھیک تھا، تم ہوش و حواس میں ہو، تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا تھا، تم نے یہ کام کب کیا، کیسے کیا. پھر آپ اس کی باقاعدہ تحقیق کرتے کہ یہ کام کیسے ہوا، ایسے تو نہیں تم نے اس کو جرم سمجھ لیا اور جرم ہوا ہی نہیں ہے. ایک یہ واقعہ ملتا ہے تفسیر صحیح بخاری میں پڑھے، ایک عورت نے بدکاری کا اعتراف کیا اور حد کے لیے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سوالات کیے کہ شاید گنجائش بچے تو اس کو بچا لیا جائے. حد کے معاملے اسلام میں ایسے ہیں. اسی طرح اگر توہین رسالت کا کیس ہے یہ حدود کا معاملہ ہے، اسلام وہاں بھی یہ حکم دیتا ہے کہ آخری حد تک تفتیش کی جائے، اگر کوئی فائدہ ملنا چاہیے تو وہ اس مجرم کو ملنا چاہیے، نہ کہ ہم قتل کرنے کے معاملے میں جلدی کر لیں. جب اسلام اتنا محتاط ہے تو ہم اللہ کے نبی سے بڑھ کر زیادہ متقی ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے معاملات میں اپنے آپ کو قاضی بنا کر، اپنے آپ کو زیادہ متقی اور پرہیزگار بنا کر لوگوں کی جانوں کے فیصلے کرتے پھریں. اس لیے حدود کے معاملات میں اسلام شک کا فائدہ ہمیشہ مجرم کو دیتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک انسانی جان وہ قتل ہو جائے، حد لگ جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ بندہ مجرم نہیں تھا، پھر اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو آپ نے اس انسان کی جان لی ہے. اتنی احتیاط دیکھیں کہ حضرت خالد بن ولید یا چند اور صحابہ کے واقعات بھی ہیں کہ انہوں نے ایک جگہ پر حملہ کیا اور وہاں پر ان کے سامنے ایسا ہوا کہ جو بندہ کافر تھا اور حضرت خالد بن ولید جب اس پر حملہ کرنے لگے اس نے تلوار دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا. اب ظاہر یہ نظر آ رہا ہے ہر باشعور انسان یہی سمجھے گا کہ پہلے وہ کافر ہی تھا، جان کے خطرے سے اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ میری جان بچ جائے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے یہ اس بندے کو قتل کر دیا. جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات پہنچی تو حضرت خالد یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر چیر کر ایسے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ تیرے ڈر سے پڑھا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے باقاعدہ کہ تم اس کے قاتل ہو. آپ یہ لفظ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے قاتل ہو، حالانکہ وہ اسلام کی خاطر سب کر رہے ہیں. اسلام انسانی جان کے معاملے میں اس قدر محتاط ہے، کوئی ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے یا جرم سے بچانا چاہے، اسلام اس کو بھی بچا لیتا ہے. اور ہم لوگ اس قدر اس دین کے معاملے متشدد بن جائیں کہ اپنی ذاتی تعصبات کو پورا کرنے کے لیے، مسل کی نفرتوں کو مزید آگ دینے کے لیے لوگوں کے خلاف ان کو پھنساتے بھی جائیں، قتل بھی کرتے جائیں، جلاتے بھی جائیں. حالانکہ جلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان چاہے مسلمان ہے یا مشرک ہے یا کافر ہے، کچھ بھی ہے، اس کو آگ کا عذاب دینا اس دنیا میں جائز نہیں ہے. فرمایا آگ کا عذاب دینا، جلانا، یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے. اللہ جس کو چاہے اپنی جہنم میں داخل کریں، عذاب میں جلائیں. ایک انسان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ جلانے کا عذاب دنیا میں کسی کو دیں. اور ہمیں نبی کی یہ بنیادی تعلیمات کا تو علم نہیں ہے، اور اپنے جانے ہم ایسے عاشقان رسول بنے ہیں کہ لوگوں کی جانوں کی بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کون سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور قتل پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو قتل بھی کر ڈالتے ہیں. ایسی محبت، ایسا عشق، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ بدنام کرنے کا باعث بنتا ہے کہ یہ اسلام ایسا دین ہے کہ یہ غیر مسلم کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے کس نیت سے کوئی کام کیا اور اس نے ذرہ برابر کوئی بات کی اور اس کو قتل کر دے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا نہیں کیا تھا. جو واقعات ملتے ہیں نا، آپ کو پہلے بھی، شاید پہلے روایت بتائی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں اپنی ذات کا کسی انسان سے بدلہ نہیں لیا. صحیح روایتیں ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے، کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی انسان سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا تھا. اگر آپ نے کسی سے بدلہ لیا تب لیا جب اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا. اسی وجہ سے جتنے لوگ اگر قتل ہوئے، اگر کوئی آپ کی اہانت کرنے والا تھا تو اللہ کے نبی نے معافی مانگنے پر معاف کیا. یہ نہیں کہا کہ تم نے فلاں موقع پر ایسے کیا تھا، تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اگر وہ معافی پر آمادہ ہے اس کو معاف کیا جاتا. اسی طرح دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ہے کہ وہاں کمپرومائز نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں توحید کے پرخچے اڑا دیے جائیں، کسی بندے کو پرواہ نہیں ہے، اور یہاں کوئی انسان جھوٹے الزامات لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انسانوں کی جانوں کو بھی لے لیا جاتا ہے. یعنی کس قدر ہم نے دین کو الٹ کر دیا. جو اللہ کے ذات کے حقوق ہیں سب سے پہلے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. جگہ جگہ پر اللہ کی ذات کے مقابلے میں شرک کے اڈے بنے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی انسان بیچارہ لاشعوری طور پر بھی کوئی ایسا کلمہ کہہ بیٹھے تو اس کی ذات اس انسان کی اپنی نہیں، ایک ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہوتی کسی کو. اس کا یہ ساری بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ معاذ اللہ کے نبی کی ذات کی اہمیت نہیں ہے. اسی اہمیت کی وجہ سے تو یہ قانون باقی ہے. لیکن احتیاط اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے، کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے ساتھ کسی کی جان لے لے. اس لیے اس بات کو اصل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر اسلام نے ہمیں رکھا ہے وہیں پر رہنا چاہیے. اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کی حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم کی ذات سے محبت بھی عطا فرمائے، عمل کی توفیق بھی دے، لیکن ساتھ اللہ کے نبی کے فرامین کو سمجھنے کی بھی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.